محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخت دھوپ میں کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ پسینے سے نچڑ رہا تھا۔ بینک میں اے سی لگا ہوا تھا، اس غریب کے پاس سایہ بھی نہیں تھا۔ اچانک 5 ڈاکو بینک میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کر دی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اگلی صبح اخبار میں خبر چھپی تو ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ 25,000 تنخواہ لینے والا گارڈ تو میں ابھی ایک ٹائر کا پنکچر لگا کر ہٹا تھا جب ایک آدمی میری دکان پر اپنی بڑی سی گاڑی لے کر آیا۔ میں فوراً سے اس طرف بڑھا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی کی ہوا بھرو اور ٹائر بھی چیک کر لینا، کہیں سے پنکچر تو نہیں۔ جبکہ میں جی صاحب بول کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ پیچھے کے دونوں ٹائر کی ہوا کم تھی، آگے میں ایک پنکچر تھا۔ ابھی میں اپنے کام میں مصروف ہی تھا جب وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سوٹڈ بوٹڈ والے شخص کو دیکھا تھا۔ میں فوراً سے بولا، صاحب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں یا پھر یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، آپ اس پر دراز ہو جائیں، یہاں بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، ارے کوئی بات نہیں، دراصل مجھے تم سے کچھ پوچھنا بھی تھا، یہ جگہ مناسب ہے؟ میں نے ایک نظر اس آدمی پر ڈالی تھی۔ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا۔ کالا چشمہ لگائے ہوئے اسے دیکھ کر کسی بزنس مین کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں؟ جبکہ میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب میں تو یہاں نوکر ہوں، استاد آج آئے نہیں، یہ دکان میری نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مایوسی اتر آئی تھی اور وہ افسوس کرتے ہوئے بولا، یعنی تم ابھی ہی کام پر آئے ہو؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں صاحب، میں بہت پرانا ہوں۔ جب استاد نے اپنی دکان کھولی تھی تو میں اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی یہاں پر آ گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ آدمی چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو کتنے سال ہو گئے تمہیں تقریباً یہاں پر کام کرتے ہوئے؟ نہ جانے کیوں اس کی انویسٹیگیشن مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ میں اب خاموشی سے ان کے برابر سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا تاکہ پمپ لے کر آ سکوں۔ چند لمحے کے بعد میں باہر آیا تو وہ آدمی ابھی بھی وہیں بیٹھا شاید میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل و دماغ مجھے بار بار الہام دے رہا تھا کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، اس کو زیادہ انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں تمہارے لیے ہی پریشانی بنے گی۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا جب ایک دو بار پھر وہ میرے قریب ہوتے ہوئے بولا، ارے بتاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، یہ دکان کتنے سال پرانی ہے؟ اس بار میں نے مزید پریشانی سے ان کی طرف دیکھا تھا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، صاحب خیریت ہے؟ آپ اتنی جانچ پڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ آدمی معمولی شخصیت کا نہیں ہے اور یہی چیز مجھے ہلکان کر رہی تھی۔ یہی بات کوئی عام لباس والا شخص مجھ سے پوچھتا تو میں ہنسی خوشی اپنی تعریفوں کے پل باندھ کر اسے ایک ایک ڈیٹیلز میں اپنی اس دکان کے بارے میں بتا دیتا، لیکن جس طرح سے اس کا حلیہ تھا، انداز تھا، مجھے یہی سب چیزیں مزید پریشان کر گئی تھیں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں تو بس وقت گزاری کے لیے پوچھ رہا ہوں، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا خاموش ہو جانا میرے دل کو راحت پہنچا چکا تھا۔ یعنی یہ آدمی معمولی ہی تھا، کوئی جانچ پڑتال نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی اس کے ٹائرز کی ہوا بھری تھی اور پنکچر لگا کر فارغ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے میری اجرت سے زیادہ پیسے دے کر گیا تھا اور کندھا تھپ تھپا کر بولا، یہاں کی سروس کافی اچھی ہے اور تم بھی بہت زیادہ محنتی ہو، میں دوبارہ یہاں ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی زن سے بھگاتا ہوا لے کر چلا گیا تھا۔ جو پیسے پنکچر اور ہوا بھرنے کے بنتے تھے
میں نے وہ گلے میں ڈال دیے تھے اور باقی اپنی جیب میں رکھ کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ ابھی تک مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا تھا اور کولر سے پانی بھر کر پینے لگا تھا جب اچانک میری نظر سامنے موجود بینک پر گئی تھی۔ وہاں کا گارڈ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ انسان بہت محنت کش تھا۔ ایک دفعہ بھی اسے میں اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، بس ہر وقت دھوپ میں ایک سانس کھڑا رہتا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا خیال پیدا ہوا۔ میں نے فوراً سے ایک گلاس پانی بھرا تھا اور اس آدمی کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں پاس پہنچا ہی جب اس نے فوراً مجھ پر بندوق تان دی تھی۔ اس کے انداز سے لمحے بھر کے لیے میں گھبرا سا گیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا یہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ مجھ پر بندوق نہیں چلائے گا۔ اس لیے میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ارے بھائی جان، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم ایک ہی سانس یہاں پر کھڑے ہو، کتنی زیادہ دھوپ ہو رہی ہے، یہ پانی پی لو، تھوڑی راحت ملے گی۔ جبکہ میری بات سن کر وہ گارڈ بولا، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے میری ڈیوٹی کرنے دو۔ میں یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا اور باہر کی کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا، یہ بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سن کر میں فوراً سے بولا، ارے بھائی جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو پہلے گارڈ کھڑا ہوتا تھا اس کو میں خود پانی کھانا میسر کرتا تھا، اتنا زیادہ فارمیلٹی کو۔ جبکہ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا لڑکے، چلے جاؤ یہاں سے، اگر مزید تنگ کیا تو میں سخت قدم اٹھاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھٹک دیا تھا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اگر نہیں چاہیے مدد تو نہ لو، اب دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں غصے سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے عجیب سا انسان تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا یہ گارڈ کسی کو زیادہ منہ نہیں لگاتا۔ میرے برابر میں تالا چابی والے کی دکان تھی، اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس سگریٹ کا پوچھنے چلا گیا تھا، مگر اس نے بری طرح سے لتاڑ کر مجھے بھیجا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ یہاں پر کسی سے بھی دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ پہلے والا گارڈ بہت ہی ملنسار طبیعت کا انسان تھا، ہر ایک سے رحم دلی سے پیش آتا تھا، کئی لوگوں کی مدد بھی کر دیتا تھا، مگر یہ انسان تھوڑا بہت مختلف تھا۔ جب اس کی یہاں پر ڈیوٹی تعینات ہوئی تھی مجھے اس دن ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے زیادہ اثر پر اس چیز کو سوار نہیں کیا تھا۔ مگر آج بذات خود مل کر مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ گارڈ مجھے معمولی نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا تھا اور پھر مالک آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے 2-4 کام کہے تھے جس کے لیے مجھے اندرون شہر جانا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گارڈ پر ڈال کر اپنی بائک لیے سیدھا اپنے کام کی طرف گامزن ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں کسی کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ اپنا کام میں نے تقریباً 4 گھنٹے میں مکمل کر لیا تھا۔ اندرون شہر جانے میں بھی مجھے پورا 1 گھنٹہ لگ گیا تھا اور واپسی بھی 1 گھنٹے میں ہوئی تھی، اور وہاں کا کام بہت ہی مشکل تھا۔ میں لوٹ کر آیا تو اب بھی وہی گارڈ اسی پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو داد دی تھی کہ مجھ جیسا انسان تو کبھی اس طرح ایک سانس بھی کھڑا نہ ہو، میں فوراً تو سے بیٹھ جاؤں بلکہ اپنے لیے چھاؤں کا بھی انتظام کروں۔ میں نے سر کو جھٹکا دیا تھا اور مالک کو آ کر تمام رپورٹ دی تھی۔ وہ فوراً سے بولے، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہوا ہے آج ایک بڑی گاڑی آئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا چونکا تھا اور استاد کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے بہت اثر و رسوخ ہیں، تم صرف اتنا بتاؤ، کیا اس نے تمہیں زیادہ پیسے دیے ہیں؟ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو بات چوری پر آ سکتی تھی۔ میں ہر بار ایسا کرتا تھا، اگر کوئی گاہک اجرت سے زیادہ پیسے دیتا تو وہ میں اپنی جیب میں ہی رکھتا تھا۔ میں تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میری اچھی خاصی دہاڑی لگ گئی ہے، مگر اب معاملہ
اتنا زیادہ پیچیدہ لگ رہا تھا کہ آج میری نوکری ہی چلی جائے گی۔ چند لمحے تک میں خاموش رہا تھا تو میرا استاد کھڑا ہوا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہمیشہ یاد رکھنا، ایمانداری انسان کو اونچائی کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور ایک بار کی غداری انسان کو زمین کے 7 فٹ نیچے دبا دیتی ہے۔ بہتر ہوگا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی لیے دوسری شاپ پر نکل گئے تھے، جبکہ میں بے اختیار گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ بے شک میرا استاد بہت امیر آدمی تھا، مگر ہر چھوٹی بات کو نوٹ کرنا اپنا اہم فریضہ سمجھتا تھا۔ ان کی اسی طرح کئی دکانیں تھیں جس پر ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ چکر لگاتے رہتے تھے۔ میں نے نہ جانے کیوں اپنی جیب سے پیسے نکال کر واپس گلک میں ڈال دیے تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا اور میں مزید اپنے آپ کو ان کے سامنے گندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ انسان بہت اچھا تھا۔ میری ماں کی دوائیاں، میرے گھر کے کئی اخراجات جو اوپری ہوتے تھے، وہ میں انہی کے ذریعے پورا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات 10 بجے میں نے اپنی دکان کو بند کر دیا تھا اور اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری بائک کے سامنے 2 کالی گاڑیاں آ کر رکی۔ میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ کیا یہ کوئی اغوا کار تھے یا پھر لٹیرے؟ یہ خیال آتے ہی میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ آدمی باہر آئے تھے۔ میں سنبھلتا اس سے پہلے ہی ان 4 آدمیوں نے میرے اوپر بندوق تان دی تھی۔ جس جگہ پر میں موجود تھا وہ مکمل سنسان تھی، دور دور تک کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ان چاروں نے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی میرا گریبان پکڑ کر بولا، بہتر ہوگا کسی بھی شخص کو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی حوالے سے اپنی زبان اب بند رکھنا، ورنہ تمہارا بھیجا اڑانے میں ہم صرف ایک لمحہ لگائیں گے۔ جبکہ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی میں کیوں کسی کو انفارمیشن دوں گا، میرا کالر چھوڑ دو۔ جبکہ وہ بولا، بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، بالکل چپ ہو جاؤ اور ہر بات کو خود تک محدود رکھنا، وہ بات تمہارے حوالے سے ہو یا پھر کسی اور کے حوالے سے، سمجھ آئی؟ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے سر کو ہاں میں تو ہلا دیا تو وہ چاروں میرا کندھا تھپ تھپا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا رہا تھا اور پھر میں نے فوراً سے اپنی بائک سٹارٹ کی تھی اور سیدھا وہاں سے بھگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ میں نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر مجھ پر حملہ ہو جاتا تو میں کس طرح سے خود کا بچاؤ کرتا؟ مجھے تو نہ تو کوئی فائٹنگ سکلز آتی تھی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حفاظتی سکلز موجود تھیں۔ میں گھر پر پہنچ کر ہی اگلا سانس لے پایا تھا۔ میں جیسے ہی ہڑبڑایا ہوا اندر کو داخل ہوا، میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا قاسم، سب خیریت ہے؟ جبکہ میں فوراً ہی تخت پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دروازہ بھی میں نے اچھی طرح سے بند کر دیا تھا۔ میری سانس کافی اکھڑی ہوئی تھی۔ میری اماں میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ چور پیچھے لگ گئے تھے جو اس طرح سے کانپ رہے ہو؟ پانی لاؤں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تو وہ فوراً ہی ایک گلاس پانی لے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے حلق میں اتار لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ میں تمہارے استاد کو فون کروں؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، اماں بس دروازہ بند رکھنا اور کھڑکی بھی بند کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کھولنے کی۔ میرا گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر اماں فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا قاسم، کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہاری حالت میرا دل پریشان کر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اماں کو اس حقیقت سے آشنا کر دیتا ہوں کہ آج آتے ہوئے میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔
اگر میں اماں کو ایک لفظ بھی بتاتا تو وہ پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی۔ اور اس آدمی نے کہا تھا کہ ہر انفارمیشن خود تک ہی محدود رکھو۔ اس لیے میں نے اپنے لبوں پر قفل لگا لیا تھا اور بات کو گھماتے ہوئے بولا، اماں پیچھے کتے لگ گئے تھے اس لیے میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا۔ ایک نہیں کافی تعداد میں تھے، جبکہ میری اماں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے اللہ اللہ میرا بچہ تم ٹھیک ہو نا؟ کھانا لگاؤں؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ سفر کی دعا پڑھا کرو، آیت الکرسی کا ورد اپنی زبان پر رکھا کرو، لیکن تمہیں تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا، اماں بار بار مجھے ہدایت کیے جا رہی تھی اور کہ آیت الکرسی پڑھ کر دکان سے نکلا کر، اس طرح ہر بلا اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جبکہ واقعی اس بات میں اثر تھا، میں جب بھی آیت الکرسی پڑھ کر دکان سے نکلتا تھا مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بس آج میں کچھ بے چین سا تھا، اس لیے اس طرف دھیان نہیں گیا۔ تھوڑی دیر تک میں خود کو وہیں بیٹھا پرسکون کرتا رہا اور پھر اماں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا تناول وغیرہ کر لیا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی میں اپنے باپ کو کھو دیا تھا، ماں کی ذمہ داری میرے ہی سر پر تھی، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے بچپن ہی سے میں نے اماں سے لاڈ اٹھوائے تھے اور اسی وجہ سے میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا سا جاتا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن کل ہوئے واقعے نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا کہ میں دکان پر ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے فون پر ہی استاد صاحب سے معذرت کر لی تھی کہ آج میں نہیں پہنچ پاؤں گا، آپ دکان کھولنے کے لیے کسی اور کو بلا لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اماں نے بھی استاد صاحب سے بات چیت کر لی تھی، اس لیے وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے، ورنہ عموماً وہ کبھی بھی میرے کہنے پر چھٹی نہیں دیتے تھے۔ پورا دن میں نے گھر پر گزار ڈالا تھا اور بار بار ذہن پر زور دینے کے بعد بھی مجھے احساس ہوا تھا کل جو بڑی گاڑی میرے پاس آئی تھی اور وہ آدمی بیٹھ کر مجھ سے میرے متعلق اور دکان کے متعلق معلومات کر رہا تھا، اس میں کوئی گڑبڑ تھی۔ استاد صاحب نے بھی آتے ساتھ ہی اس گاڑی کا پوچھا تھا، کچھ تو تھا جو استاد صاحب کو بھی معلوم تھا۔ جبھی میرے انکار کرنے پر انہوں نے زیادہ بات بھی نہیں بنائی تھی اور مجھے بہت ہی آرام سے چھٹی دے ڈالی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگلے روز دکان پر جا کر میں استاد صاحب سے اس حوالے سے بات چیت ضرور کروں گا، ان سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ اگر ان کو کچھ بھی معلوم ہوگا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ صاحب میری یہاں سے پوسٹنگ کر دو، مجھے اپنی کسی اور دکان پر بھیج دو، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح میں ناشتہ کر کے سہما ہوا دکان پر پہنچ گیا تھا۔ دکان بند تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے میں نے دکان کھولی تھی اور چپ چاپ ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ لاشعوری طور پر میری نگاہ سامنے کھڑے گارڈ پر ٹک گئی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، دھوپ کافی تیز ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہی پڑ رہی تھی۔ آج پھر مجھے اس بیچارے پر ترس آنے لگا تھا۔ بینک میں اے سی چل رہا تھا، لوگ کتنے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کا حفاظتی گارڈ کتنی تکلیف میں تھا۔ میں نے سر جھٹکا تھا، ہمارا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، جس کی صاف دلیل یہ شخص تھا جو اپنی جان پر کھیل کر اور اپنا اتنا پسینہ بہا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ میں ان تمام سیکیورٹی گارڈز کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہر چیز کو فراموش کیے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک وہی گاڑی مجھے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے، یہ انسان دوبارہ کیوں چلا آیا تھا؟ یہ سوچ ہی مجھے ہلکان کر گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر اس نے کوئی کام کروایا تو بس خاموشی سے کروں گا، بے شک یہ کتنی ہی باتیں کیوں نہ کرتا رہ جائے۔
میں نے ایک کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لے لیے تھے۔ پریشانی کے سبب میرے ماتھے پر پسینہ چمک اٹھے تھے۔ گاڑی سے وہ باقاعدہ خود اترا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے میرا ٹائر تبدیل کروانا ہے، جس میں تم نے پنکچر لگوایا تھا، کر دو گے؟ میں نے کہا جی صاحب بولا تھا اور اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ٹائر کی کوالٹی وغیرہ پوچھ کر میں اب ریٹ ڈسکس کرنے لگا تھا، مگر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر بات میں اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں اب خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ آدمی میرے برابر میں ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور نہایت سرد لہجے میں بولا، صاحب آپ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں، مجھے کام کرنا ہے۔ میرے انداز پر وہ میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، نوجوان اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ ہم بھی تمہاری عمر میں ایسا ہی غرور رکھتے تھے، مگر دیکھو ہر غرور کو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، مجھے تم سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، اگر بتا دو گے تو میں تمہیں بھاری اجرت دوں گا، جسے تم صرف اپنی جیب میں رکھنا، مالک کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ایک نگاہ اس آدمی کے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے آپ کو کوئی بھی معلومات نہیں دینی۔ آپ کو معلومات دے کر میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی میں اب ٹائر اچھی طرح سے کھولنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ بے اختیار بولا، کیا مطلب؟ مجھے کچھ بتانے سے تمہیں کچھ کیوں ہوگا؟ میرا دل کیا کہ اس آدمی کے سامنے کل ہوئے واقعے کا ایک ایک حرف بتا دوں، لیکن میں چپ ہی رہا تھا۔ نہ جانے مجھے اس آدمی کو کچھ بتانا بھی تھا یا نہیں۔ بے وجہ یہ شخص مجھے مصیبت میں الجھا رہا تھا۔ میں نے یکدم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور غصے سے بولا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے فاصلہ قائم رکھیں۔ میری صرف ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے علاوہ میرے سر پر کوئی نہیں ہے۔ مجھے ابھی نہیں مرنا۔ آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کا بات کرنا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، دیکھو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے کچھ معلومات دے دو۔ تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش بھی آیا ہے تو تم بے فکر رہو۔ یہ لوگ صرف تمہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں تاکہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں غصے سے بولا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ سے میں اس طرح بات تک نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنا آپ کا کام، آپ اپنی گاڑی لے کر چلے جائیں۔ میں نے فوراً ہی ٹائر درست کرنا شروع کر دیے تھے، جبکہ وہ آدمی میرا بازو تھام کر بولا، ابھی تمہارے مالک کو اگر ایک فون کر دیا تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا اور تمہیں اپنی کسی شاپ پر بھی نہیں رکھے گا۔ تم ابھی میری طاقت سے واقف کار نہیں ہو۔ خاموشی سے کام کرو اور چند سوالوں کے جواب دو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ آدمی کافی ڈھیٹ معلوم ہو رہا تھا۔ میں اب چپ ہو گیا تھا۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شخص بولا، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ سامنے کھڑا یہ سیکیورٹی گارڈ کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہے یا پھر بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے؟ اب تو ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے گارڈ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے والوں سے پوچھ گاچھ کر کے ان کی کلاس لے لیتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور میں بے اختیار بولا، واقعی آپ ان کی خبر لینے میرے پاس چلے آئے ہیں؟ انہوں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تو اور کیا، میں بھلا تمہارے پاس کوئی اور خبر کیوں لینے آؤں گا؟ اس آدمی کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ یعنی جو لوگ کل مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس آدمی کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ وہ ماجرا کچھ اور تھا۔
میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا یہ گارڈ بہت محنتی ہے، ہر وقت اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، سر بھی آگے پیچھے کو نہیں گھماتا، ان کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ پہلے والا گارڈ بہت کام چور تھا، ہر وقت بیٹھا رہتا تھا، آس پڑوس سے باتیں کرتا رہتا، لیکن یہ انسان نہایت محنتی ہے اور اپنے کام میں پروفیشنل ہے۔ میں کل پانی لے کر گیا تھا کیونکہ یہ مسلسل دھوپ میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بینک کی پالیسی کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم کسی اور سے پانی یا کچھ بھی چیز وغیرہ لے کر کھائیں پئیں۔ میں اپنے بریک ٹائم میں کھا لوں گا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے مسکرا کر گارڈ کی طرف دیکھا تھا اور مزید بولا شکریہ تمہارا، مجھے بس یہی پوچھنا تھا، اور تم مجھ سے اتنا سرد رویہ میں بات کیوں کر رہے تھے؟ جبکہ میں نے اب سر جھکا کر کل ہوئے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو چند لمحے کے بعد وہ آدمی بولا بے فکر رہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میری وجہ سے وہ تم پر حملہ نہیں ہوا تھا، وہ جو بھی ہوا وہ تمہارے نصیب میں تھا، کوئی اور بات چیت تھی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش سا ہو گیا تھا۔ ابھی لمحہ گزرا تھا جب اچانک گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ مجھ سمیت انہوں نے سامنے کی طرف دیکھا تھا اور ہم دونوں ہی گاڑی کے پیچھے ہو گئے تھے۔ سامنے بینک پر اچانک سے 5 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، سب کے پاس بڑی بڑی رائفلز تھیں۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا، لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر سن ہو کر تمام تماشا دیکھے جا رہے تھے۔ کافی سارے لوگ دکانوں میں چھپ گئے تھے، کچھ میری دکان میں بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی کسی کو نہیں روکا تھا کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہو گیا تھا۔ وہ آدمی بنا ڈرے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کے پیچھے کیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو گولی وغیرہ لگ سکتی ہے۔ جبکہ وہ بولا دیکھتے ہیں یہ گارڈ اب کرتا کیا ہے۔ میری نظریں بھی اب سامنے ہی تھیں۔ گارڈ نے جتنی پھرتی سے ان 5 کو سنبھالا ہوا تھا، وہاں کھڑا ہر شخص حیران و پریشان سا تھا۔ اچانک ہی اس نے 2 ڈاکوؤں کے پاؤں پر حملہ کر دیا تھا، 2 کے بازوؤں پر گولی مار دی تھی اور ایک کا سر بری طرح سے کچل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 5 ہی ادھموئے ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے سامنے موجود گارڈ کو دیکھے جا رہے تھے۔ جتنی پھرتی سے اس نے سب چیزیں سنبھال لی تھیں، اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹریننگ یافتہ گارڈ ہے۔ اس آدمی نے بے ساختہ کچھ تصاویر اپنے موبائل فون میں قید کر لی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اور اب اس انسان کا ہم نے بھی ساتھ دینا ہے۔ جبکہ میں اب حیران و پریشان نظروں سے اس آدمی کو دیکھا تھا، جس طرح اس گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر بینک کی حفاظت کی تھی، اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے فائٹر بھی موجود ہیں جو آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر بالکل نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد ان ڈاکوؤں کو پولیس لے کر چلی گئی تھی۔ لوگ اس گارڈ کو جا کر مبارکباد دے رہے تھے، لیکن اس نے کسی ایک کی بھی مبارکباد وصول نہیں کی تھی، بلکہ سبھی کو وہ جھاڑ رہا تھا اور اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم کو نبھانا پڑتا ہے۔ جبکہ میں حیران تھا، کتنا عظیم انسان تھا، اپنی اتنی بڑی قابلیت کے بعد بھی لوگوں سے تعریفیں وصول نہیں کر رہا تھا، بس اپنی ڈیوٹی پر دھیان دے رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بڑھا چڑھا کر تمام کہانی بتا ڈالی تھی، جبکہ میری اماں تو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم اب اس طرف دکان پر نہیں جاؤ گے، میں تمہاری کہیں اور نوکری لگواؤں گی۔ شکر ہے کہ میرے بیٹے کو مکینک کا پورا کام آتا ہے، لیکن میں نے اماں کو منع کر دیا تھا، وہاں پر سب کچھ محفوظ تھا، شاید وہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور اگلی صبح سب کو چونکا دینے والی تھی۔ عموماً میں اخبار نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے
اپنی دکان پر پہنچا تو سب لوگ اخبار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سبھی بلند آواز میں اس گارڈ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے بے اختیار بینک کے انٹرنس کی طرف دیکھا تھا تو وہاں پر آج کوئی اور گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں نے برابر والی دکان سے اخبار لے کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا حقیقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گارڈ کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہترین فورس کا ممبر تھا جو ایک بڑے گروہ کو پکڑنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا، اور اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھائی تھی۔ ان 5 ڈاکوؤں کا منصوبہ محض چوری کرنا نہیں تھا بلکہ بینک میں گھس کر لوگوں کی جان لینے کا بھی تھا، اور یہ خبر انٹیلیجنس ٹیم کے ذریعے مل گئی تھی اور وہ لوگ فوراً ہی ہوشیار ہو گئے تھے۔ میں فخر سے انٹرس کی طرف دیکھا تھا۔ واقعی جیسا بعض اوقات ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے استاد صاحب آ گئے تھے، اور انہوں نے جب مجھے میری طرف خلاصہ کیا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سے جو معلومات لی جا رہی تھیں وہ بھی فورس کے سربراہ نے لینے کے لیے بھیجی ہوئی تھی، اور تم پر جو حملہ ہوا تھا وہ ان ڈاکوؤں نے ہی کروایا تھا، کیونکہ تمہیں اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا مکمل علم تھا کہ سامنے کھڑا شخص معمولی گارڈ نہیں ہے، اس لیے مجھے اس دن بڑی گاڑی کا پتہ چل گیا تھا، جبکہ مجھے اپنی بیوقوفیوں پر رج کر ہنسی آ گئی تھی کہ اتنی بڑی حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔